اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا جاتا ہے، اور ہمارے بعض سنی بھائی بھی بھولے بھالے بیچارے نادانی میں ایسے نعروں کی زد میں آ جاتے ہیں، رو میں بہہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر مدد مانگنا، حاجت روا مشکل کشا ماننا یہ ولایت سے، یہ نیکی سے، یہ تقوی سے آتا ہے، تو ہمارے عقیدے کے مطابق، اہل السنہ اہل الحدیث کے عقیدے کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ولی دنیا میں، انبیاء کے بعد سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان، پھر چوتھے نمبر پر علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نمبر آتا ہے۔ تو اگر حاجت روا مشکل کشا ولایت سے، نیکی سے، تقوی سے کوئی انسان بن سکتا، تو سب سے بڑے اس امت میں جو حاجت روا وہ مشکل کشا وہ ابو بکر صدیق ہوتے، وہ عمر فاروق ہوتے۔ پھر مسلمان ان کو یا ابا بکر مدد کے لیے پکارا کرتے، حاجت روا مشکل کشا ابو بکر کو کہتے، عمر کو کہتے، جن کو دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ جاتا ہے، پھر عثمان بن عفان کو کہتے، پھر علی رضی اللہ عنہ کو بھی کہہ لیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نادانی میں الجھا دیا گیا، ہمارا عقیدہ ہمیں بھلا دیا گیا، غلط عقیدے پہ ہمیں چلا دیا گیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ جنہیں مشکل کشا حاجت روا کہا جاتا ہے، آپ ان کے فضائل و مناقب بھی پڑھیں، ان فضائل و مناقب میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت فرمایا کہ صبح میں جھنڈا اس شخصیت کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پہ ہمیں فتح عطا فرمائے۔ دوسرے الفاظ میں ایسی شخصیت جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتی ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے۔ ساری رات صحابہ یہ سوچتے رہ گئے صبح کس بہترین ہستی، کس خوش نصیب ہستی، خوش قسمت ہستی کا نام آتا ہے۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این علی ابن ابی طالب، میرے صحابہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ نبی کو پتہ نہیں، ورنہ پوچھنے کا کوئی مطلب نہیں، ورنہ کہتے کہ فلاں جگہ علی بیٹھے ہیں بلا کے لاؤ۔ پوچھا علی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے۔ بتایا کہ اللہ کے رسول یشتکی عینیہ، علی رضی اللہ عنہ بیمار ہیں، مشکل میں پڑے ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، اس لیے ہمارے یہاں موجود نہیں۔ فرمایا بلا کے لائے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ علی آؤ تمہاری آنکھیں ٹھیک کرتا ہوں، یہ کون سا مسئلہ ہے، میں حاجت روا مشکل کشا ہوں، نہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ میرے علی کی آنکھیں درست کر دے۔ اللہ سے دعا کر کے اپنا لعاب دہن علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی تکلیف، علی رضی اللہ عنہ کی مصیبت رفع ہوئی ہے اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے۔ یہ عقیدہ ہے علی رضی اللہ عنہ کا، ورنہ وہ کہتے میں تو حاجت روا مشکل کشا ہوں، میں تو لوگوں کی ڈوبی ہوئی کشتیاں جو ہے وہ تار دیتا ہوں، میں اپنی آنکھیں کیوں نہیں ٹھیک کر لیتا۔ اگلی مثال سیدنا علی رضی اللہ عنہ، جب نبی کی بیٹی سے نکاح ہو چکا ہے، اب رخصتی ہونی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، ولیمے کی تیاری کر رہے ہیں، 2 اونٹنیاں جو تیار کر رکھی ہیں علی رضی اللہ عنہ نے، تو ان کے ذریعے کوئی گھاس وغیرہ لا کر اس کو بیچنا ہے اور مال بنا کر ولیمہ کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی کے موقع پر۔ جب جاتے ہیں باہر جہاں باندھی ہوئی تھی اونٹنیاں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ اونٹنیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی کوکھیں پھاڑ دی گئی ہیں، ان کے جگر نکال دیے گئے ہیں، یعنی وہ مری پڑی ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، علی رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول رکھ سکے، اپنی آنکھوں کو بہنے سے روک نہیں سکے، زاروں کی طرح اس مصیبت اور دکھ پر رو دیے کہ میں نے جو مال متاع تیار کیا تھا وہ سارا کا سارا برباد ہو گیا ہے، دونوں اونٹنیوں کو قتل کر دیا گیا۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں پر بھی کنٹرول نہیں رکھ سکے، صحیح بخاری کے الفاظ۔ یہ عقیدہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے کہ نہ وہ اپنے آپ کو مشکل کشا کہتے ہیں، نہ وہ دوسرے اہل بیت کو مشکل کشا کہتے ہیں۔